انسان اور خالق کی پہلی ملاقات، وہ وقت جب تمام روحوں نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ اللہ سے ہماری روحوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحوں نے کتنی مدت گزاری تھی؟ کیا اس دنیا میں ہم سے ملنے والے لوگ، ہماری یادیں کیا اس دنیا سے جڑی ہیں؟ تو آج ہم بیان کریں گے اس مقدس میثاق اور عالم ارواح سے جڑی باتیں اور عہد کے متعلق جانیں گے جو بنی نوح انسان نے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ اللہ نے انسان کے لیے 4 عالموں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ انسانی حیات انہی 4 عالموں میں سفر کرتی ہوئی اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے اور ہر شخص کو ان 4 عالموں سے گزرنا ہے۔ انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی، جس کے بعد انہیں عالم دنیا میں بھیج دیا گیا جہاں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر روحیں قیامت کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، اور قیامت برپا ہونے پر تمام انسان قیامت آخرت میں جمع کیے جائیں گے۔ دراصل انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ اس عالم کو عالم ارواح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں صرف روحیں رہتی ہیں۔ اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل اسی عالم ارواح میں رہا کرتی تھیں۔ انسانی تخلیق کی روحوں کے بعد سب سے پہلا وہ دور ہے جب روحیں انسانی مادی جسم سے محروم، وہاں صرف روحانی زندگی تھی۔ ممکن ہو کہ انسانی روح عالم ارواح میں ایک لمبے عرصے تک رہی ہو اور ان کے بعد انہیں طویل نیند سلا دیا گیا ہو، جس کے بعد ان روحوں کو انسانی جسم عطا کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس دنیا میں اب تک جتنے بھی جسم پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے جسم بھی پیدا ہوں گے، ان سب کی روحیں اپنی جسمانی وجود سے بہت پہلے پیدا ہو چکی ہیں اور یہ عالم ارواح میں جمع ہیں، اور دنیا میں جب کسی روح کا جسم پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس کے جسم میں بھیج دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کو کیچڑ میں تبدیل کر کے ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور جب اس کیچڑ کا گارا بنا تو اللہ نے اسے مختلف مرحلوں سے گزارا اور ایک خاص شکل و صورت دے دی، اور پھر اس جسم کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ کھڑکھڑی کی طرح کھنکھنانے لگا، اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح کو ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جائیں اور ان سے بات چیت کریں، دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا سلام کریں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میری اولاد کیا ہوگی؟ تو بس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر روح ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ تیری اولادیں ہیں، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ اہل جنت سے کے لیے کام کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے دوبارہ آپ کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو آپ کی بقیہ اولادوں کی روحیں باہر آ گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والا کام کریں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں میں کچھ لوگ جذام اور برس کی بیماری میں مبتلا تھے، کچھ اندھے تھے اور کچھ دوسری تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ تمام روحیں صف آراستہ کھڑی تھیں اور ہر روح کی پیشانی کے درمیان ان کی عمر لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب، میری اولاد اس قدر بیماری میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے آپ میری نعمتوں کا شکر بجا لیں۔ پھر ان تمام روحوں سے ایک عظیم میثاق یعنی عہد لیا گیا۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اس خالق و مالک کے درمیان لیا گیا تھا، اور یہ عہد پہلا عہد تھا۔ اللہ پاک نے تمام آدم اولاد کو میدان نعمان پر جمع کیا۔ یہ 9ویں ذی الحج کا دن تھا۔ اللہ نے ان تمام روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ سب نے کہا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے کہا کہ میں اس پر 7 آسمانوں اور زمینوں کو گواہ کرتا ہوں، اور تم پر اس سلسلہ میں تمہارے باپ آدم بھی گواہ ہوں گے، تاکہ تم روز محشر یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس عہد و پیمانے کو جانتے ہی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، اور میرے سوا کسی کو ساجی مت بنانا۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم تک میرا عہد و پیما پہنچائیں گے، اور میں تمہاری ہدایت کے خاطر
کتاب بھی نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اس دن تمام انسانوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس دنیا میں جا کر صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ اس میثاق یا عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے خدا کا انکار نہ کرے اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی عذر پیش کروائے، اور انسانی دنیا میں یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس عہد الست کے لمحے کو بھلا چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے واقعات۔ ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں اور نہ ہی ہمیں وہ ایام یاد ہیں اور جب ہم نے اپنی ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے تھے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے انسانوں کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور انہیں کتاب دی تاکہ ہم ہدایت پائیں اور اس عہد کی پاسداری کریں۔ دراصل اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے بغاوت کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں، عہد و شعور یا وردان میں رکھ دیا گیا، اور یہ اسی عہد و شعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر اپنے اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جبکہ اس عہد کی یاد دہانی کروانے کے لیے یا کروانے والے یعنی کتاب اور پیغمبر کو بھی انسانی فطرت پر چلا دیتی ہیں۔ اسی عہد و شعور کی بنا پر اللہ ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ربوبیت اور توحید کی یہ گواہی انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں ہوتی ہیں، تو ان میں جن میں وہاں آپس میں جان پہچان ہوتی ہے اور جو ایک دوسرے سے مالوس ہوتے ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی، لہٰذا وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتی ہیں۔ لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ فاسق اور بدکار ہوتے ہیں وہ فاسقوں اور بدکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک بھی یہ میثاق بنی آدم سے عالم ارواح میں لی گئی تھی، جسے انسان نے اس دنیا میں آ کر بھلا دیا، لیکن طریقت کے مراحل سے گزرنے کے بعد صوفیہ کو اس کے حیرت انگیز تجربے ہوئے ہیں۔ مثلا علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ذوالنون مصری جو صوفی بزرگ تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، اور میرے کانوں میں اس میثاق اور عہد کی آواز آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ اور عارفین نے یہ لکھا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میثاق گویا کل ہی لیا گیا ہو، لیکن یہ تصوف کے وہ اسرار ہیں جو بعض صوفیہ پر ہی کھلتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرے مولا، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا، اور اس جہان کو عالم ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، کہ مجھے امتحان کے راستے سے گزار تاکہ میں تیرے امتحان سے گزر کر تیرا محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس کہ وہ امتحان دینے کے لیے جب اس زمین پر آتا ہے کہ وہ دنیا کی خواہشات میں اس طرح سے الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہر روح اپنے اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کی ایک جال ہے جس کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جو اس وعدے کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔